السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ذائقہ نرالا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کرنے والے ہیں، وہ ہے کرسپی فرائیڈ کورین چکن۔ جی ہاں، بہت ہی کرسپی سی یہ اور کرنچی سی چکن تیار ہوتی ہے۔ یہ باہر سے بہت کرسپی سی ہوتی ہے اور اندر سے بہت جوسی سی یہ چکن تیار ہوتی ہے۔ تو چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ کرسپی فرائیڈ کورین چکن بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے لی ہے چکن آدھا کلو، اور چکن بھی ہم نے اس طرح سے کٹ لگا لیے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے دودھ، 5 to 6 ٹیبل اسپون ہم نے اس میں دودھ ڈالا ہے۔ 1 ٹی اسپون لہسن ادرک، یہ گریٹڈ لہسن ادرک ہے، آپ لوگ پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ 1 ٹیبل اسپون کالی مرچیں پسی ہوئی، اور نمک اور کالی مرچیں آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی کم اور زیادہ کر سکتے ہیں۔ اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور فریج میں اسے 5 سے 6 گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے۔ آپ لوگ چاہیں تو اسے ساری رات بھی رکھ سکتے ہیں۔ 5 سے 6 گھنٹے بعد ہم نے اس چکن کو فریج سے نکال لیا ہے، یہ اچھے سے میرینیٹ ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کے اوپر یہ کارن فلاور کی کوٹنگ کریں گے۔ یہ کارن فلاور سمپل کارن فلاور ہے، اس میں نہ ہم نے نمک ڈالا ہے، نہ ہی کالی مرچیں ڈالی ہے، کچھ بھی ہم نے اس میں شامل نہیں کرا ہے۔ یہ سادہ سا کارن فلاور ہے جو ہم سوپ میں یوز کرتے ہیں۔ اچھی طرح سے ہم اس میں چکن کوٹ کریں گے۔ 1 بائی 1 ہم ساری چکن کو پہلے کوٹ کر لیں گے، اس کے بعد ہم اس چکن کو فرائی کریں گے۔ بس ایسے کوٹ کرنا ہے اچھی طرح سے، بس زیادہ بھر کے ہم نے اس کے اوپر کارن فلاور نہیں لگانا ہے۔ اب یہ پوری چکن پہ کارن فلاور لگ چکا ہے، یہ اچھی طرح سے کوٹ ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کو فرائی کریں گے۔ آئل گرم کر لیتے ہیں چکن کو فرائی کرنے کے لیے۔ آئل کو میڈیم فلیم پہ گرم کیجیے گا، بہت تیز آنچ پہ گرم نہیں کیجیے گا۔ یہ دیکھیے آئل میں جب اس طرح سے ہلکے سے ببلز بننا شروع ہوں گے تو اس اسٹیج پر ہم نے چکن آئل میں ڈال دینی ہے۔ آئل بہت زیادہ تیز گرم نہیں ہونا چاہیے۔ آئل کو پہلے اس طرح سے سٹک ڈال کے چیک کر لیجیے گا، اس کے بعد ہی اس آئل میں چکن شامل کیجیے گا۔ یہ ہم نے اس میں پوری چکن ڈال دی ہے آئل میں، اور اب فلیم بالکل لو کر دینا ہے۔ چکن کو لو فلیم پہ ہم فرائی کریں گے۔ فلیم پہ ہم اس لیے فرائی کریں گے تاکہ چکن اندر تک سے گل جائے، کیونکہ چکن پورا کچا ہے۔ ہائی فلیم پہ فرائی کرنے سے اس پہ کلر تو اچھا سا آ جائے گا، لیکن چکن اندر سے کچا رہے گا۔ اور چکن کو بار بار ہم نے اس کی سائڈ بھی چینج نہیں کرنی ہے، بس 10 سے 15 منٹ بعد ہم چیک کریں گے۔ میں نے 15 منٹ بعد دیکھا تو یہ دیکھیے اس کے کلر ابھی اچھا سا نہیں آیا ہے، جو ہمیں ریکوائرڈ ہے کلر اس کا۔ ایک سائڈ سے یہ دیکھیں چکن ہو چکی ہے، دوسرے سائڈ سے بھی تقریباً ہو چکی ہے، بس ہم اسے تھوڑی دیر اور فرائی کریں گے تاکہ یہ اچھے سے گولڈن براؤن کلر ہو جائے، اور پھر ہم اسے آئل سے نکال لیں گے۔ یہ چکن میں نے لو فلیم پہ آدھا گھنٹہ پکائی ہے۔ دیکھیے کتنا اچھا سا کلر آیا ہے چکن کا۔ چکن کو لو فلیم پہ ہی فرائی کیجیے گا۔ لو فلیم پہ میں نے بس ایک بار ہی فرائی کیا ہے، ورنہ تو آپ لوگ چاہیں تو اسے نکال سکتے ہیں اور پھر 2-3 منٹ کے لیے دوبارہ فرائی کر سکتے ہیں، اسے ڈبل فرائی بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں نے سنگل فرائی کیا ہے، سنگل فرائی میں بھی یہ بہت اچھی سی تیار ہو جاتی ہے۔ تو چلیں اب ہمیں چکن کے اوپر سوس ڈالنی ہے، ہم وہ سوس تیار کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے لیا ہے 2 ٹیبل اسپون کوکنگ آئل اور 1 ٹی اسپون تل کا تیل۔ اگر آپ لوگ کے پاس تل کا تیل نہیں ہے تو آپ لوگ 3 ٹیبل اسپون کوکنگ آئل لے لیجیے گا۔ اور یہ دیکھیے اس میں نے ڈال دیا ہے گریٹڈ لہسن، آپ لوگ چاہیں تو باریک کٹا ہوا لہسن بھی ڈال سکتے ہیں۔ اچھی طرح سے آئل میں لہسن کو سوتے کرنے کے بعد اب ہم اس میں کیچپ شامل کریں گے 3 ٹیبل اسپون۔ اچھی طرح سے مکس کریں گے، پکائیں گے۔ اب کیچپ پکانے کے بعد میں نے اس میں
1 ٹی اسپون سرکہ اور 2 ٹیبل اسپون سویا سوس کے شامل کرے ہیں۔ اب ہم اس میں چینی شامل کریں گے 1 ٹی اسپون، آپ لوگ چاہیں تو براؤن شوگر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ چینی ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے 1 ٹی اسپون کشمیری لال مرچ کا پاؤڈر، اس سے سوس کا کلر بہت اچھا سا آ جائے گا۔ بس اب ہم اس سوس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے پکائیں گے اور یہ سوس ہماری اب ریڈی ہو چکی ہے۔ اب ہم اس سوس کو چکن کے اوپر ڈال دیں گے جو ہم نے چکن فرائی کی ہوئی تھی۔ اچھی طرح سے ڈالنے کے بعد مکس کریں گے سوس اور چکن کو۔ اب ہم اس کے اوپر تل ڈال دیں گے، میں نے 1 ٹیبل اسپون تل ڈال دیے ہیں چکن کے اوپر۔ بس اب یہ چکن ہماری تیار ہے۔ یہ دیکھیے کتنا اچھا سا اس کا کلر آیا ہے، اور سوس ڈالنے سے تو اور اچھی ریڈ ریڈ سی چکن ہو گئی ہے۔ یہ کرسپی فرائیڈ کورین چکن ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔